السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ تو آئیے آج ہم ایک ایسے ٹاپک پہ بات کرتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری خواتین، بہت سارے حضرات اپنے آپ کو مینیج نہیں کر سکتے، نہیں کر پاتے۔ مثلا کسی ایک چیز میں وہ بہت آگے ہوتے ہیں اور دوسری چیزوں میں بہت پیچھے، اور لائف میں بیلنس بالکل نہیں ہوتا۔ یعنی اگر تو کوئی بچے سنبھالنے میں، ان کو پڑھانے میں، ان کو کھانا کھلانے میں، ان کی تمام ایکٹیویٹیز میں ایک دم نمبر 1 ہے، تو وہ صرف ادھر ہی رہ جاتا ہے۔ اس کی دوسری ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز، کوئی دینی سرگرمیاں، کوئی دنیاوی سرگرمیاں وہ نہیں ہوتی ہیں۔ لگتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو قید کر کے رکھا ہوا ہے، اور صرف جو وہ کر رہا ہے اس سے آگے وہ کرنا اس کے لیے محال ہے۔ اور بعض اوقات ہمیں ایسے نظر آتا ہے کہ کوئی دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہا ہے، اس کا ایک نام ہے اور سب اس سے متاثر ہیں کہ ایسے ہو جائیں، ایسے ہو جائیں، لیکن انفارچونیٹلی اس کے گھر میں جائیں، اس کے گھر کے حالات دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ گھر میں اس کی کارکردگی 0 ہے، اور اس کو بہت زیادہ اپنے آپ کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح بعض اوقات انسان اپنی جاب میں، ورک پلیس میں، سوشل سرکل میں بہت ان پاپولر اور فیمس ہوتا ہے۔ اس کو ہوتا ہے کہ وہ، یعنی دوسرے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں کہ واہ اس نے کیسے سب کے ساتھ اچھا تعلق رکھا ہوا ہے، لیکن گھر میں اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تک نہیں آتی اپنے والدین، بہن بھائیوں، اولاد کو دیکھ کر۔ تو اس طرح کے تضادات اور اس طرح کی مس مینجمنٹ بہت زیادہ دیکھنے میں آتی ہے۔ بعض اوقات انسانوں کی فطرت نہیں ہوتی کہ وہ برا کریں، مگر کیا ہے کہ مینیج نہ ہونے کی وجہ سے کام ایسا ہو جاتا ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ ایک ایسی بہن ہے جن کا ہم نے انٹرویو لیا، کہ جو دیندار بھی ہیں اور گھر کے کام بھی چلا رہی ہیں اور ہر چیز خود کر رہی ہیں، اور ماشاء اللہ حافظ قرآن بھی ہیں، وہ اپنے حفظ کو دوہرا بھی رہی ہیں۔ تو ان کی باتیں انہی کی زبانی سنتے ہیں، انشاءاللہ اس سے ہمیں اور آپ کو کافی فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آئی ہوپ کہ باجی آپ ٹھیک ہو گئے۔ آپ نے روٹین پوچھی ہے، تو الحمدللہ میرے ساتھ، میرے گھر میں میری مددگار، میری چھوٹی سسٹر اور میری ماما ہوتی ہیں میرے ساتھ، تو کافی مدد ہو جاتی ہے مجھے روٹین سیٹ کرنے میں۔ دیکھیں جتنے زیادہ کام ہم نے کرنے ہیں اس کے لیے صبح جلدی اگر اٹھ جائیں تو سارے کام جلدی ہو جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ میں کوشش کرتی ہوں کہ میں تقریباً 2:45 تک اٹھ جاتی ہوں صبح کے ٹائم۔ اس کے بعد وضو وغیرہ کرتی ہوں تو تہجد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پڑھ لیتی ہوں۔ اس کے بعد 3:15 سے پھر میں اپنا حفظ کا سنانے شروع کرتی ہوں۔ تو الحمدللہ میں نے حفظ کیا ہوا ہے، تو میں صبح کے ٹائم تقریباً 3 پارے حفظ کے سناتی ہوں، اور جس کو میں سناتی ہوں پھر ان کے بھی 3 پارے حفظ کے سنتی ہوں صبح کے ٹائم۔ تو ہم ایسے کرتے ہیں، 3:15 سے شروع کرتے ہیں، پھر 5 بجے تک سناتے ہیں، اور آدھے گھنٹے کی فجر کی نماز کی بریک لیتے ہیں، بیچ میں اذکار وغیرہ ہو گئے، تو یہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر 5:30 سے ہم لوگ شروع کر لیتے ہیں، تقریباً پھر سناتے ہوئے ہمیں 7:30 ہو ہی جاتے ہیں۔ جی پھر 7:30 میں ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر کبھی لیٹ جاتی ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیتی ہوں، پھر اس کے بعد 5-10 منٹ کے بعد اٹھ جاتی ہوں، پھر ناشتہ ماما نے بنایا ہوتا ہے تو وہ کرتی ہوں۔ پھر دوپہر کا کھانا ہماری روٹین ہے کہ ہم گرمیوں میں زیادہ تر صبح کے ٹائم یہ بنا لیتے ہیں، بس 9:30 بجے گیس میں جانا ہوتا ہے، تو اس سے پہلے سالن بھی دوپہر کا اور روٹیاں بھی دوپہر کی ہم لوگ بنا لیتے ہیں۔ تو پھر وہ میں سالن بھی بناتی ہوں اور روٹیاں بھی بناتی ہوں۔ تو سالن کی میں اپنی روٹین دیکھ لیتی ہوں کہ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ یہ سالن بنانا ہے تو اس میں ٹائم زیادہ لگنا ہے، اور صبح کا ٹائم میں نے تقریباً 7:30 کے بعد، یا میں نے 7:45 بجے میں نے کچن میں جانا ہے کہ 15 منٹ میں ناشتہ کروں گی یا کچھ اور دیکھوں گی، تو اس کی وجہ سے تقریباً پھر میں دیکھ لیتی ہوں کہ مجھے روٹیاں بھی بنانا ہے، سالن بھی بنانا ہے، کہ آیا یہ کام 9:30 بجے تک ہو جائے گا، اور بیچ میں نے 1-2 بچوں کا ناشتہ بھی سننا ہوتا ہے، تو میں دیکھ لیتی ہوں اگر وہ بن جاتا ہے جیسے سبزی وغیرہ تو وہ صبح کے ٹائم بنا لیتی ہوں۔ اگر کوئی سالن ہے
جیسے کوئی چنوں کا سالن ہے، اس کو پہلے بوائل کرنا ہوتا ہے، پھر بھوننا ہوتا ہے اچھی طرح، پھر اس کا گریوی بنانی ہوتی ہے. تو وہ بعض کا میں 2 قسطوں میں بھی کر لیتی ہوں کہ صبح کے ٹائم اس کو بوائل ہو جاتے ہیں اور اچھی طرح بھون ہو جاتے ہیں. پھر جب گیس آتی ہے دوپہر کو 12 بجے تو اس کی گریوی بعد میں بنا لیتی ہوں. یا پھر کبھی میں رات کو ٹائم دیکھ لیتی ہوں کہ چلو اب میرے پاس ٹائم ہے، رات کے ٹائم گیس ہے، وہ بھی تو میں 9:30 بجے تک رات کو گیس ہوتی ہے، تو اس میں دیکھ لیتی ہوں، کبھی اس وقت سالن بنا لیتی ہوں. یعنی کہ میرے الحمدللہ پڑھنے پڑھانے کی روٹین تو فکس ہوتی ہے، لیکن گھر کے کام کاج جو ہوتے ہیں وہ میں آگے پیچھے کر کے کر لیتی ہوں. ان کی ٹائمنگ فکس نہیں ہوتی کہ یہ سالن بنانا ہے تو یہ ڈیلی صبح ہی بنانا ہے، کچھ بھی ہو جائے. نہیں، سالن تو بنانا ہے، لیکن پھر وہ اپنی صورت کے مطابق میں دیکھ لیتی ہوں کہ یہ سالن ہے، یہ شام تک جائے گا، یہ صبح تک جائے گا، نیکسٹ میں سالن بنانا ہے تو میرے پاس ٹائم ہوتا ہے تو میں سالن کے پڑا ہوتا ہے بھی تھوڑا سا میں اسی وقت سالن اور بھی بنا لیتی ہوں. تو وہ اپنی روٹین سے میں دیکھ لیتی ہوں کہ میں اس کو ٹائم کتنا لگنا ہے اور میں نے اس کو کر سکتی ہوں، پھر اس وقت میں کر لیتی ہوں اس کو. پھر اس کے بعد کہ صبح کے ٹائم کہ دوپہر کا کھانا بنانا ہوتا ہے، سالن اور روٹیاں وغیرہ. پھر بیچ میں جیسے آ جاتا ہے بچوں کا ناظر کا ٹائم. ناظر والے بچے جیسے آپ کو پتہ ہے کہ وہ 5 یا 10 منٹ میں ہی ان کا ہو جاتا ہے، ان کو دے ہو جاتا ہے. تو ویسے بھی کچن میں گرمی ہوتی تو 2 منٹ کے بعد انسان باہر نکل آتا ہے، تو وہ پنکھے کے نیچے بیٹھ کے ان کا لیسن سن لیا، انسان خود بھی تھوڑا فریش ہو جاتا ہے. پھر کچن میں گئے، پھر وہ کام کر لیا، کوئی برتن دھونے والے پڑے ہیں وہ دھو لیے، کچن سیٹ کرنے والا ہے وہ ساتھ میں کر لیا. پھر اسی طرح ہوتا ہے. پھر اس کے بعد پھر ہوتا ہے جیسے 2:30 بجے گیس میں جانا ہوتا ہے، اس کے بعد فریج وغیرہ سیٹ کرنا، اس کی بوتلیں وغیرہ بھرنی، برف نکال کے رکھنی ہے، جو بھی چیزیں کچھ اوپر رکھنے والی کچھ نیچے رکھنے والی، فریج کو اچھی طرح سیٹ کر لینا، کولر میں برف وغیرہ ڈال دی، تو ایسے کام کر لیے. بیچ میں اگر کپڑے استری کرنے والے ہیں کہ 10 بجے تک میں نے شاور بھی لینا ہوتا ہے کہ چینج کرنا ہوتا ہے اپنے کپڑے وغیرہ، تو وہ بھی کر لیتی ہوں تاکہ 10 بجے سے پھر کلاسز اسٹارٹ ہونی ہوتی ہیں. تو بیچ میں اگر کپڑے استری کرنے والے ہیں تو وہ بھی کر لیتی ہوں. اب یہ نہیں کہ جتنے کپڑے پڑے ہوئے ہیں تو میں اس کو سارے ایک دم استری کروں، تو وہ بیچ بیچ میں جیسے ناظر سنانے والے بھی اگر وہ 5 ان کا ٹائم میں نے رکھا ہوتا ہے 15 منٹ کے فاصلے سے رکھا ہوتا ہے ٹائم. اب وہ الحمدللہ اگر ٹھیک سبق یاد ہو 5 منٹ میں ہی بچہ فری ہو جاتا ہے سنا کے. تو جو 10 منٹ ہوتے ہیں اس میں جتنے بھی کپڑے استری ہوئے وہ کر لیے، جتنی ڈسٹنگ ہوئی وہ کر لی، جتنے حصے کو جھاڑو لگا سکتی ہوں وہ لگا لیا. اگر میں نے جھاڑو پوچھا کرنا ہو کہ میں نے صبح کے ٹائم کوکنگ وغیرہ اگر ہے، اگر جھاڑو پوچھا کرنا ہے تو میں ایسے کرتی ہوں کہ جھاڑو دینا شروع کر دیتی ہوں جب بیچ میں آ جاتا ہے ان کا ٹائمنگ آ جاتی ہے کہ ناظر والے کے بچوں کی ٹائمنگ ہے، جھاڑو وہاں چھوڑتی ہوں، ہاتھ وغیرہ دھوتی ہوں، آتی ہوں، بیٹھ کے ان کا ناظر سنتی ہوں، پھر میں اٹھ جاتی ہوں، جو رہتا ہے اس کو کمپلیٹ کر لیتی ہوں. اسی طرح میں جو پوچھا ہوتا ہے وہ سارا ایک دن سارے گھر میں ایک دفعہ نہیں لگاتی. ایک دن میں کمروں میں کوئی اندر سے پوچھا لگا لیتی ہوں، اور ایک دفعہ میں سے ہیں جو باہر گیلری وغیرہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو وہاں پہ پوچھا لگا لیتی ہوں. تو ایک دم میں سارا میں نہیں لگاتی، ایک دن کمروں میں لگا لیتی ہوں، ایک دن باہر لگا لیتی ہوں. پھر اسی طرح جو ہم نے جو بھی ٹائمنگ رکھی ہوتی بیچ میں ہمارے جو پاکٹ ٹائم بچ رہے ہوتے ہیں 5-10 منٹ، تو اس کو نا یوز کر لیتی ہوں میں. تو اس کو میری کوشش ہوتی ہے اس کو یوز کروں، اس میں کافی ہو جاتا ہے کام. کبھی دوپہر میں رائتہ بنانے والا ہوتا ہے، سیلڈ بنانی ہوتی ہے، وہ جو 5-10 منٹ کا ہوتا ہے نا، کیونکہ الحمدللہ میں کوشش کرتی ہوں خود بھی وقت کی پابندی، اگر کسی کا ٹائم 10:30 ہے تو 10:30 ہی ہوگا، اسے 5 منٹ پہلے نہیں میں کال کروں گی، نہ وہ مجھے کرے گی. ہاں اگر کسی نے لیٹ کرنا ہے تو وہ پہلے میسج کرے گا، انفارم کرے گا مجھے کہ میں نے آج لیٹ ہونا ہے، تاکہ میرے جو وہ بھی 5-10 منٹ ٹائم ہے اس کو بھی میں سیو کر لوں. اس طرح کپڑے دھونے والے ہوتے ہیں اکثر، تو جو ایسے میری روٹین میں اکثر ہوتا ہے، اکثر ہم لوگ کپڑے دھوتے ہیں وہ سنڈے کو دھوتے ہیں. وہ سنڈے کا سارا دن صبح ہم تھک جاتے ہیں، سارا دن ہی ایسے تھکاوٹ میں گزرتا ہے، پھر گیسٹوں کا آنا جانا بھی ہو جاتا ہے اکثر. تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں سیٹرڈے کو شام کو مشین لگا لیتی ہوں، تاکہ سنڈے کو یہ کپڑے دھونے والا کام نہ ہو میرے پاس، یہ میں کام رات کو کر کے سوؤں. پھر وہ رات کو الحمدللہ جیسے گرمیاں ہیں، اگر مغرب سے پہلے مشین لگائی بھی تو وہ عشاء تک کپڑے سوکھ جاتے ہیں، پھر ان کو وہ فولڈ وغیرہ کر کے جہاں جہاں رکھ لیتے ہیں. پریسنگ رہ جاتی ہے، پریسنگ میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ بیچ بیچ میں جو ٹائم نکلتا ہے نا 5-10 منٹ، ایک ایک جوڑا یا جتنا بھی ہو سکے تو اس کو کرتی رہتی ہوں بیچ بیچ میں سے ایسے. اور اسی طرح پھر کہ میں کوشش کرتی ہوں جو پاکٹ ٹائم ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹائم، ان کو مختلف جو کاموں میں وہ اس کو میں گزار دیتی ہوں. اسی طرح پھر میں جو صبح کی اٹھی ہوئی ہوتی ہوں تو اگر مجھے ٹائم ملے تو میں تو کوشش ہوتی ہے کہ میں تقریباً کلاسز سے فارغ ہو جاتی ہوں تقریباً 12:30. تو اس کے بعد جو دوپہر کا کھانا کھانا ہوتا ہے، ظہر کی نماز پڑھنی ہوتی ہے،
تو اس کے بعد اگر کوئی گھر میں اور آیا گیا ہے یا کوئی اور کوئی کپڑے پریس کرنے والا کام ہے یا کوئی اور ڈسٹنگ ہے، گھر کی سیٹنگ ہے، گھر تھوڑا سا بہت بکھرا ہوا ہے تو چیزیں سیٹ وغیرہ کرنے میں، یا دوپہر کو بھی ہوتا ہے جیسے جمن وغیرہ میں لگاتی ہوں جو دودھ کو جاگ وغیرہ، تو وہ میں دوپہر کو لگا لیتی ہوں. تو اس سے دوپہر کو بھی دیکھ لینا کچن میں اگر کوئی برتن بکھرے ہیں، چیزیں جگہ پہ نہیں ہے، اس کو چلتے پھرتے جگہ پہ رکھ دینا. ایسے چھوٹے موٹے کام کر لیتی ہوں. پھر اس کی بعد کوشش یہی ہوتی ہے کہ پھر 2:45 بجے کلاس کا ایک اور کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے نا، جتنا بھی ٹائم ملے تو اگر 5-10 منٹ بھی ٹائم ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے سوتی ہوں کہ یا علی اس میں مجھے نیند دے دے اچھی، تاکہ میں باقی دن اچھا گزار سکوں. دعا سے بھی کافی پھر فرق پڑ جاتا ہے. پھر وہ کر لیتی ہوں. اگر ہم ایک دفعہ بیٹھ کے کلاسز لیں تو گھر والوں کو بھی فیل ہوتا ہے کہ ہمیں ٹائم نہیں دیا جا رہا، یا یہ سارا دن پڑھنے پڑھانے میں بزی رہتی ہیں. تو یہ جو میں نے بیچ کے ٹائم سیٹ کر اس میں ہم لیسن بھی سن لیتے ہیں کمرے میں جا کے، باہر سے پھر نکل کے وہ کام کاج کرنے شروع ہو جاتے ہیں. اس طرح کسی کو فیل بھی نہیں ہوتا کہ ہم لوگ گھر کے کام کر رہے ہیں یا کسی کو پڑھا رہے ہیں، تو وہ ایسے چلتے رہتے ہیں کام. اور جیسے مغرب کے بعد میں نے پھر ایک ادارے میں پڑھانے جانا ہوتا ہے، تو مغرب کے بعد میں شام کا کھانا بنانا ہوتا ہے، تو اس میں بھی دیکھ لیتی ہوں. روٹیاں تو مسٹ ہوتی ہیں ڈیلی کی، لیکن سالن کبھی بنا ہوتا ہے کبھی پھر بنا لیتی ہوں مغرب کے وقت. پھر رات کو سونے سے پہلے پھر جو سالن وغیرہ فریج سیٹ کرنا ہوتا ہے، سارا چیزیں اوپر رکھنی ہے نیچے رکھنی ہے، نیکسٹ ڈے کی پلاننگ کیا بنانا ہے، تو وہ بھی رات کو ہی کر لیتی ہوں. اگر کوئی چیز بھگونے والی تو وہ رات کو بھگو دیتی ہوں، یا پھر صبح اٹھ کے جلدی صبح بھگو دیتی ہوں، پھر اس کو صبح بنا لیتی ہوں. تو ایسے جو پاکٹ ٹائمس ہوتے ہیں نا، جو پڑھانے اور پڑھنے کے ٹائم تو فکس ہوتے ہیں، یہ جو باقی گھر کے کام ہوتے ہیں اس کو اسی میں سے گھسا کے کر لیتی ہوں الحمد للہ. ویسے گھر میں میری ماما میری مددگار ہوتی ہیں، میری چھوٹی سسٹر ہوتی ہیں، انہیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں پڑھتی پڑھاتی ہوں، جو میرے پاس ٹائم نکلتا ہے وہ بھاگتی دوڑتی میں کر لیتی ہوں، جو رہ جاتے ہیں تو وہ بھی میرے ساتھ ہیلپ کروا دیتی ہیں، تو وہ بھی کر لیتی ہیں الحمد للہ کام کافی سارا. تو اس کے میں بچوں کو پڑھانے کے علاوہ میں اپنا بھی حفظ کا 3 ٹائم سناتی ہوں. ایک ٹائم جیسے صبح تو سمجھ لیں 3:15 سے 7:30 بجے تک میں سنتی بھی حفظ کا اور خود کا بھی سناتی ہوں. اسی طرح 10 بجے جو بچوں کا ناظر کا ٹائم ہے نا کسی بچے کا، تو وہ ناظر میں 5-10 منٹ لگا دے گا، اس کے بعد پھر میں اپنا سناتی ہوں، ہاف پارا سنا دیتی ہوں حفظ کا. اسی طرح پھر جو ہوتا ہے 2:30 میں کسی کا سنتی ہوں حفظ کا، پھر اس کا میں اپنا بھی ہاف پارا حفظ کا سنا دیتی ہوں. پھر الحمد للہ اسی طرح میں نے 3 جگہ اپنی تجویز سنانے کا رکھا ہوا ہے کہ میں اپنی تجویز سناتی ہوں. ایک کا ٹائم ہے تجویز، ایک کو جس کو میں سناتی ہوں 1:45 پہ تجویز سناتی ہوں. وہ کبھی تو ان کی کلاس آف ہوتی ہے 1:15 بجے، کبھی وہ 1:30 بجے تک لے جاتی ہیں کلاس، تو ان کو میں اپنی تجویز سناتی ہوتی ہوں. وہ ایک گروپ میں ہیں، تو اس ایک کا ٹائم ہے رات کو 7:30 بجے، ان کو بھی میں اپنی تجویز سناتی ہوں. اسی طرح ایک کا ٹائم ہے 8 بجے، ان کو بھی میں اپنی تجویز سناتی ہوں. یعنی کہ پڑھانے کے ساتھ ساتھ خود بھی پڑھنے کا عمل الحمد للہ جاری رکھتی ہوں. پھر رات کو کوشش ہوتی ہے کہ 10 سے 11 بجے کے درمیان سو جائیں، کیونکہ پھر وہی جیسے گھر کو لاک کرنا، کمروں، کیونکہ الحمد للہ گھر کو لاک میں کرتی ہوں نا، جیسے کمروں کو ٹھیک کرنا ہے، پھر آخر میں تالے وغیرہ لگا کے فائنل کر کے جانا ہوتا ہے. فریج آن کرنا، اس میں چیزیں وغیرہ سیٹ کرنی، دیکھنی کون سی چیزیں اوپر رکھنی کون سی نیچے رکھنے والی ہیں انہیں، تو وہ پھر سے جو بھی سیٹنگ وغیرہ ہو تو وہ چلتے پھرتے الحمد للہ ہو جاتی ہے. تو الحمد للہ روٹین میں نے چھوڑی ہے، بس یہی ہے کہ پڑھنے پڑھانے کے ٹائم وہ فکس ہوتے ہیں. باقی کام تو ہم نے جیسے دیکھیں روٹین وہی ہوتی ہے، ہم نے کہیں جانا ہو تو وہی کام جو ہم سارا دن کرتے رہتے ہیں وہی کام ہم لوگ 1 یا 2 گھنٹے میں کر لیتے ہیں. ساتھ نہ کاموں میں مدد یا کام کو جلدی کرنے کا ایک بیسٹ طریقہ بھی یہ بھی ہے کہ ہم پہلے کام لکھ لیں کہ میں نے صبح میں نے جیسے اکثر سنڈے کو زیادہ کام ہوتا ہے کہ سنڈے کے دن مثلاً میں نے کیا کیا کرنا ہے کہ میں نے کپڑے بھی دھونے ہیں، میں نے جھاڑو بھی لگانا ہے، پوچھا بھی لگانا ہے، میں نے کوکنگ بھی کرنی ہے، میں نے کپڑے پریس بھی کرنے اور میرا کچھ کام پڑھنے والے میں وہ بھی کرنا ہے. تو ان سارے کو لکھ لیا جائے کہ میرے پاس یہ کام ہے. کام جب لکھو گے پھر لکھ لیے ہم نے، پھر ہم نے چیک کرنے کہ اس میں سے ضروری کام کون سے جو صبح صبح کرنے ہیں، پھر ان کے آگے ان کی ٹائمنگ لکھ لیں کہ یہ کام مثلاً کہ مجھے مشین لگانی صبح کے ٹائم، تو میں نے مشین 45 منٹ کے اندر فائنل کرنی ہے. میں نے کپڑے دھونے بھی تار پہ بھی لٹکا دینے، مشین میں نے دھو کے اس کی جگہ پہ بھی چھوڑ دینی. تو وہ الحمد للہ جب وہ چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے نا وہ ٹارگیٹ اچیو ہو بھی جاتا ہے. اگر ہم چیزیں ذہن میں رکھیں کہ مجھے یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے، پھر وہ نہیں ہو پاتی. بس ہم اپنا کام لکھ لیں کہ مجھے یہ کرنا ہے، تو الحمد للہ آپ دیکھیں گے کہ ہم وہ کام کر جاتے ہیں اور ہمارے پاس کافی ٹائم سے بھی بچ جاتا ہے. اس طرح برتن دھونے، اگر ہم ٹارگیٹ بنائیں کہ مجھے
صبح کے ناشتے کے برتن میں 10 منٹ کے اندر فائنل کریں تو ہم 10 منٹ کے اندر کر لیں گے، نہیں تو ہم اس کو دھوتے دھوتے آدھا گھنٹہ لگا دیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں کہ اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے۔ جب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ میرے پاس 10 منٹ یا میں نے یہ کام 10 منٹ میں فائنل کرنا ہے، تو الحمدللہ اللہ کی مدد سے وہ کام 10 منٹ بلکہ اس سے بھی 1-2 منٹ پہلے ہو جاتا ہے وہ کام۔ اس طرح اگر جھاڑو دے رہے ہم لوگ تو ٹارگیٹ سیٹ کریں کہ آدھا گھنٹے سے میں زیادہ ٹائم نہ لگاؤں جھاڑو دینے میں، ڈسٹنگ کر رہی ہوں تو 15 منٹ سے زیادہ ٹائم نہ لگے مجھے ڈسٹنگ کرتے ہوئے۔ اور اگر کسی یا گھر کی صفائی کرنی ہے تو سارا لازمی نہیں کہ آپ کسی بھی کمرے کو ایک دن میں سارا بکھیرو، اس کی ساری صفائی کر لو، سیٹ آپ کو ذہن میں بٹھا لیں کہ آج میں نے الماری کی صفائی کرنی ہے، آج میں نے اس کونے کی صفائی کرنی وہ کر لی، اسے تھوڑا تھوڑا کر کے الحمدللہ ہوتے جاتے ہیں کام گھر کے بھی، اور روٹین بھی چل رہی ہے۔ اور بچوں کو فی الحال تو میں فری پڑھا رہی ہوں کہ ان سے کچھ نہیں لیتی، فیس وغیرہ میں نہیں لیتی، فی الحال تو میں فری پڑھا رہی ہوں۔ تو الحمدللہ اللہ کی مدد سے کام ہو رہے ہیں، گھر والے بھی کافی ساتھ دیتے ہیں، میری چھوٹی سسٹر ہے وہ بھی کافی الحمدللہ ہیلپ کروا دیتی ہیں، وہ کافی کام کر لیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کے لیے خالص کر لے اور ہم سے بہترین کام لے۔ کام وہی ہوتے ہیں لیکن ہمیں اگر کہیں جانا ہو تو وہ کام ہم کر لیتے ہیں جلدی جلدی سے، وہ کام ہم تقریباً 1-2 گھنٹے میں کر لیتے ہیں۔ اگر ہم نے کہیں جانا نہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کام میں نہیں کرنے، چلو ناشتہ کیا پھر لیٹ گئے، باتوں میں ہم ٹائم کافی دیر لگا دیتے ہیں، پھر باتیں کرنے بیٹھ کے وہ ٹائم سارا اس میں چلے گیا۔ باتوں میں ہم کہتے ہیں ہم کمپنی دینا بیٹھ گئے، آپ کمپنی دینے بھی ہم کسی کو بیٹھتے ہیں ساتھ میں چھوٹے موٹے کام کر لیں، اگر سلائی کر رہے ہیں تو اس کی ترپائی رہتی ہے تو وہ کر لیں۔ اس طرح اگر سلائی بھی میں نے کرنی ہو تو میں اس کو دیکھ لیتی ہوں، سلیپنگ ٹائم میرا جو ہوتا ہے 1:30 سے لے کر 2:30 بجے، اس کے اندر کچھ سلائی کر لیتی ہوں، کچھ عشاء کے بعد میں نے سلائی کرنی ہوتی ہے وہ کر لیتی ہوں، تو اگر کچھ رہ جائے تو سنڈے کی سلائی کر لیتی ہوں۔ تو الحمدللہ گھر کے کام بھی ہو رہے ہیں اور باقی بھی چل رہا ہے۔ چلے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کا دین کا کام کر سکیں اور ہمیں وہ اپنے دین کے لیے خالص کر لے، ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔